اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ رب کریم فوائد و فضائل سے مستفید فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا ہی مقدس مہینہ چل رہا ہے جسے ماہ شوال کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کا شمار حج کے مہینوں میں کیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور ہر مہینے میں نیک اعمال کا اپنا اپنا ثواب ہے۔ ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت و برکات و فوائد لیے بیٹھا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہر اسلامی مہینہ بڑا ہی مقدس اور عظیم و شان مہینہ ہے۔ آج کا میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اسے اگر آپ ماہ شوال المکرم میں کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں عطا فرمائے گا، رب کریم آپ کو بخش دے گا، اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، آپ جو اللہ سے مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کل کے دور میں ہر کوئی رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کسی پر لاکھوں کے قرضے ہیں تو کسی پر کروڑوں کے قرضے ہیں، اور کسی پر بے انتہا قرض ہے کہ اگر وہ جھکانا چاہے تو پھر بھی نہیں جھکا سکتا، دن رات جد و جہد کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، لیکن حالات اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ قرض ادا کر سکیں، اور قرض دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو ان تمام مصائب و مسائل سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کو تیر بہدف وظیفہ بتاؤں گی۔ بہت زیادہ لوگوں نے اس وظیفے سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے گا، مشکلات کو حل فرمائے گا، آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا، ہر کام میں آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا، اور آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ غیبی طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو رزق اور دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے ناموں میں بڑی ہی تاثیر ہے۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ ذکر کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا اور دعا مانگے گا، پھر یہ وظیفہ اور دعا کی برکت سے رب کریم آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، ہر مشکل ٹل جاتی ہے۔ اس حوصلے سے اگر لوگ اسماء اعظم کی تلاش کرتے اور بزرگان دین سے رہنمائی لیتے ہیں، جہاں تک کہ اسم اعظم کا تعلق ہے تو اللہ کریم کا ہر اسم مبارک اسم اعظم ہے، جسے تقوی، ادب و یقین اور اصولوں کے ساتھ پڑھ کر فیض و فوائد سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اللہ کریم کے اسماء اعظم کا ایک ایسا ذکر بتائیں گے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا محبوب ذکر رہا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، ان اعمال کو کرے گا، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو تھام لے گا، رب کریم اسے طرح طرح کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ اور جس بندے پر اللہ رب العزت انعامات فرماتا ہے، اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں، بلکہ کامیابیاں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے جب شروع کرنا ہے تو آپ نے باوضو ہو کر وظیفہ کرنا ہے۔ باوضو ہو کر وظیفہ کرنا شرط ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرنا چاہے وہ بغیر اجازت کے اس وظیفے
وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کامنٹ باکس میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ کرنے کی اجازت دیں، تو آپ کو وظائف کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میرے چینل پہ کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے، فلاں دعا کی قبولیت کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو فائدے کیا ہوں گے، توجہ سے سنیں۔ نمبر 1 پہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بیماریوں سے نجات ملے گی۔ بیماریاں چاہے کوئی بھی ہوں، ہر لا علاج بیماری سے رب کریم آپ کو شفا یاب کرے گا۔ نمبر 2 پہ روزگاری میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری ختم ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا، رب کریم آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ نمبر 3 اس عمل کی برکت سے قرض سے نجات ملے گی۔ پہاڑ جتنا قرض بھی ہوا تو ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہوگا، اور اللہ رب العزت ہر کام میں آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا، آپ کی مدد کرے گا۔ اور جس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو وہ کام انسان کی کامیابی کے لیے اٹل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل اور انعامات سے مستفید کرے گا، آخرت میں آپ کے بہت زیادہ دراجات اور آخرت کے انعامات سے آپ کو ضرور مستفید فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، یعنی ذہنی سکون بھی ملے گا اور قلبی سکون بھی ملے گا۔ اگر آپ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو اس میں کامیابی ملے گی، امتحانات کے لیے نکلے ہیں، کہیں جاب کے لیے نکلے ہیں، انٹرویو دینے کے لیے نکلے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو کر کے نکلیں، پھر دیکھیں کامیابیاں کس طرح آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اگر آپ سفر پر روانہ ہیں تو دوران سفر آپ کو کوئی مشکل یا حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے دشمنوں کے شر سے آپ کو نجات ملے گی، اور اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو زیر زیر کر دے گا اور آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سلجھ جائے گا، رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ جس مقصد اور حاجت کے لیے آپ وظیفہ کریں گے، اس مقصد اور حاجت میں اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے گا، آپ کی دلی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا اور ہر مشکل کام کو آسان کرے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے گا، بلکہ کامیابیاں، بھلائیاں اور اللہ کی رحمت آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے کے اتنے زیادہ میں نے آپ کو فوائد و فضائل بتائے ہیں میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں تو ہر بندے کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام مسائل و مصائب سے نجات پانے کے لیے اور تمام نیک مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخراتی انکا انت الوہاب۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لیں یا 7 مرتبہ درود پڑھیں، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہر حاجت اور خواہش کو پورا کرنے
بڑھنے کے لیے دعا کرنی ہے اور مقاصد بھی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے اور بے تحاشا رزق اور دولت سے فیضیاب ہونے کے لیے رب کریم سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور جتنے بھی میں نے آپ کو فائدے بتائے ہیں ان تمام سے استفادہ حاصل کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔